چلیے دیکھیے، حجیبت، حجیبت مانے رکاوٹ کر دینا اور روک دینا، گھیر دینا۔ حجاب اسی سے بنا ہے، حجاب کے معنی چھپا ہوا ہونا اور اس کو گھیر دینا۔ حجیبت النار، نار کہتے ہیں قرآن کریم میں جہاں اور احادیث میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے تو نار کے معنی آگ کے آتے ہیں، لیکن اس سے مراد دوزخ اور جہنم ہوتی ہے۔ تو حجیبت النار، دوزخ کو روک دیا گیا ہے، گھیر دیا گیا ہے، بالشہواتی، بامانے سے شہوات مانے شہوتوں سے، شہوت کی جمع شہوات ہے، بالشہواتی شہوتوں سے، دوزخ کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا۔ وحجبت الجنت، اور جنت کو گھیر دیا گیا ہے، بالمکارہ، بامانے سے ہے مکروہ، ناپسند چیز کو کہتے ہیں، اسی کی جمع بالمکارہ، تکالیف سے، ناپسند چیزوں سے، چونکہ تکلیف بھی انسان اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اس کو مکارہ کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لقنوا، لقنوا یہ امپریٹو سینٹینس ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے، لقنوا، تم تلقین کرو، موتاکم، اپنے مردوں کو، موتا اور کم مانے اپنے، اپنے مردوں کو تلقین کرو، لا الہ الا اللہ، یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے کلو مانے اول کے مانے آتے ہیں، ہر کے آتے ہیں، ابن آدم، آدم کی ہر بیٹا، ابن مانے بیٹے کے آتے ہیں، بنت مانے بیٹی کے آتے ہیں۔ آپ کو لکھنا ہے اپنے آگے، آپ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی تو آپ لکھ سکتی ہیں بنت آدم یا بنت حوا، حوا کی بیٹی، بنت آدم یا بنت حوا، حوا کی بیٹی، حوا کی آدم کی بیٹی۔ ابن کے معنی بیٹے کے آتے ہیں، جیسے کہ انگریزی میں سن کے آتے ہیں، ہندی میں پتر کے آتے ہیں، تو جو لکھا نا تو ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، تو بن مانے بیٹے کے آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بیٹیوں میں جو ڈاٹر اور پتری لگتا ہے انگریزی اور ہندی میں، عربی میں بنت لگتا ہے، شیخ صبا بنت رئیس یا کچھ بھی لگا دیا جائے۔ اسی طریقے سے فارسی میں دختر لگتا ہے، اور لڑکے کے لیے پسر لگتا ہے، جیسے کہ میں ہی لے لوں کہ یا شعیب پسر سلیم، ایسا لیا جا سکتا ہے۔ اور لڑکی کے لیے فارسی میں دختر لگتا ہے، جیسے کہ فرحین دختر جناب فلاں صاحب۔ تو بہرحال تو کلو ابن آدم، ہر آدم کا بیٹا، خطا، بہت زیادہ غلطی کرنے والا، وخیر الخطائین، خیر مانے بہترین، وخیر الخطائین، اور بہترین غلطی کرنے والا، التوابون، توبہ کرنے والا، تائب کہتے ہیں ایک کو، توبہ کرنے والا، التوابون، بہت سارے توبہ کرنے والے۔ اسی طریقے سے التائب، توبہ کرنے والا، من مانے سے، ذنب مانے گناہ، التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا، کاف مانے جیسے، من مانے جو، لا ذنب، لا مانے لہی، ذنب مانے گناہ، لہو مانے اس کے لیے، کمن لا ذنب لہ، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو، اس کا گناہ ہی نہ ہوا ہو۔ اسی طریقے سے دوسرے حدیث ہے، لا یستر، ستر کے معنی چھپانے کے آتے ہیں، ستر کہتے ہی بدن کے اس حصے کو ہے جس کا چھپانا ہر وقت ضروری ہو۔ خواتین کا ستر کیا ہے؟ دونوں ہتھیلی، دونوں چہرے، دونوں ہتھیلی، دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے نیچے کے، اور چہرہ، یہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ ہاں پردے میں تو داخل ہے لیکن ستر میں داخل نہیں ہے۔ یعنی کہ عام حالت میں اگر کوئی خاتون نماز پڑھتے وقت اپنے منہ کو چھپائے یا گلفس پہن رہی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ موسم ہے نہ وہ بے پردگی ہو رہی، بس ویسی گلفس، موزے، اسی طریقے سے جو برقعے کا نقاب ہوتا ہے وہ نقاب بھی منہ پہ ہی ڈلا ہوا ہے،
تو ایسی حالت میں مکروہ ہے نماز. لیکن اگر کوئی خاص حالت ہے، جیسے کہیں آپ گھومنے گئی ہیں، روڈ پہ آپ کو پڑھنا ہے اور وہاں پر آپ کو بے پردگی ہوگی، تو ایسی صورت میں نقاب جو برقعے کا ہے وہ اوپر ڈلا رہے، چہرے کے اوپر ڈال لیا جائے اور پھر نماز پڑھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال تو سطر کہتے ہیں. تو فرمایا لا یستر عبد عبدن. عبد مانے بندے کے آتے ہیں، اس کی جمع عباد ہے. لا یستر عبدن، جو کوئی چھپاتا ہے، عبدن جو کوئی بندہ چھپاتا ہے کسی بندے کے، پھر دنیا میں. لا کے معنی نہیں کہتے ہیں. لا یستر عبد عبدن، نہیں چھپاتا کوئی بندہ کسی بندے کو دنیا میں، الا مگر سترہ اللہ، اللہ اس کو چھپاتا ہے قیامت کے دن. یہ معنی لفظی ہیں لیکن مفہوم یہ نکلے گا، کیونکہ کوئی بندہ کسی بندے کو چھپائے گا کیا، اس کے مراد عیب ہے. لا یستر عبد عبدن، کوئی بندہ کسی بندے کے عیب نہیں چھپاتا ہے دنیا میں، مگر سترہ اللہ، مگر اللہ اس کے عیب کو قیامت کے دن چھپائے گا. تو یہ ہو گئی حدیثیں. اور کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، سبھی ہو گئی. ہاں وہی الدنیا. جب الدنیا موزے پہن کے نماز مکروہ ہے، جی ہاں طاہرہ بہن کیا بولے؟ موزے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، نہیں میں نے بتایا موزے موزے پہن، پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. نہیں موزے پہن کے نہیں، موزے پہن کر مطلب کہ کوئی یہ سمجھ کے کہ میرے پاؤں دکھیں گے اس لیے موزے پہنا ہے. ایک موزے ضرورت کے تحت پہنے گئے، موسم کے اعتبار سے پہنے گئے تو کوئی اچھا مکروہ نہیں ہے. اچھا، ہاں ہاں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ٹھیک. یہ میں اس سے اس کی بتا رہا ہوں کہ جی مفتی صاحب. سطر جو ہے نماز میں ان تین پارٹس کو چھوڑ کر، دونوں ہاتھ ٹخنوں گٹوں تک اور پورا چہرہ اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے نیچے، یہ سطر سے باہر ہے. پردہ ان کا بھی ہے. پردہ یعنی نماز کے باہر لوگوں سے پردہ ان کا بھی ہے. اگر یہ نماز کے اندر کھلے رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر یہ نماز کے اندر ڈھکے ہوئے لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کیا ہے، موسم ہے، ضرورت کیا ہے کہ ہم باہر ہیں، گلفس پہنے ہوئے ہیں، گلفس کھولتے ہیں تو ہاتھ دیکھتے ہیں، یہ چہرہ اگر کھول کے کسی پارک میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی روڈ پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی مال میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر بہت سارے مرد ہیں، جینٹس ہیں، اگر وہاں پر ہم منہ کھول کے نماز پڑھیں گے تو بے پردگی ہوگی. تو ایسی صورت میں منہ کو ڈھانک لیا جائے، نماز پڑھ لیا جائے تو نماز ہو جائے گی اور نہ کوئی مکروہ ہوگی. یہ مسئلہ میں نے اس لیے بتایا طاہرہ شیخ بہن، کچھ عورتیں ہیں یہ مسئلہ اور فتویٰ دے دیتی ہیں کہ منہ ڈھک کے نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے، نماز ہی نہیں ہوگی. جی جی تو شیخ صاحب ایک، کئی بار لوگ دیکھا ہے نا، جی کئی بار لوگوں کو دیکھا ہے جو مطلب ایسے بولتے ہیں جی 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 اللہ کا کرم ہے، رسول اللہ کا کرم ہے. تو جیسے مطلب اللہ اور رسول کا نام ساتھ میں بولتے ہیں، آپ رسول کا نام دیتے ہیں، ہاں یہ بات بہت اچھی یا بات. اللہ یا رسول اللہ. دیکھو تو یہ صحیح ہے کیا؟ یا رسول اللہ، یا جو ہے بولا جاتا ہے اس شخص کو آواز دینے کے لیے جو ہماری پکار سن رہا ہو، اور جو ہماری پکار نہیں سن رہا ہے اس کے نام کے آگے یا نہیں لگا سکتے. اور یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو کوئی میرا امتی میرے روزے پر حاضر ہو کر درود پڑھتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. لہذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اس لیے اپنے دیواروں پر یا اپنے گھروں پر یا رسول اللہ کہنا اور اس نیت سے کہ اللہ کے رسول ہمارے سن رہے ہیں بالکل غلط ہے. اور اگر ہم حدیث میں پڑھ رہے ہیں اور حدیث میں صحابی کی بات نقل کر رہے ہیں تو صحابی نے جس وقت یا رسول اللہ کہا تھا اس وقت اللہ کے رسول ان کے سامنے موجود تھے. تو حدیث میں جو یا رسول اللہ صحابہ کہتے ہوئے نظر آئے وہ اس وقت تھا جب اللہ کے رسول سن رہے تھے اور ان کے درمیان تھے. بہرحال تو یہ تو یا رسول اللہ کے متعلق ہو گیا. تو یا محمد، یا اللہ اور
محمد ہونا چاہیے. یہ بعض مسجدوں میں یا اللہ یا محمد دونوں طرف ہوتا ہے, یا نہیں ہونا چاہیے, صرف یا اللہ اور محمد, یا اللہ رسول. اسی طریقے سے صحابہ اکرام, احادیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کوئی بات معلوم کرتے تو صحابہ جواب میں عرض کرتے کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ کے رسول تشریف فرماتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ہر چیز کی خبر دے دیا کرتا تھا, اس لیے صحابہ جو فرماتے تھے کہ اللہ اور رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں, تو اس وقت صحیح تھا. لیکن آج اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ اور رسول چاہیں گے تو ہو جائے گا, اللہ اور رسول جانتے ہیں, تو اس وقت جو ہے ہم نے اللہ کی چاہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیا ہے. بہت باریک سا, جانے انجانے میں یہ غلطیاں بہت ہوتی ہیں کہ اللہ رسول چاہیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا. یہ نہیں چاہنا چاہیے. اللہ چاہے گا تو ہمارے کا, اللہ اور رسول چاہیں گے, اللہ اور رسول چاہیں گے, تو اللہ کی چاہت اور مشیت میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیا, یہ شرک ہے. تو اسی طریقے سے اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اس وقت تو اللہ کے علم کی جو صفت ہے وہ پوسیبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دے, کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم, پیارے آقا دنیا میں نہیں ہے, اس لیے اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے. جی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا, اور پوچھیں کچھ. جی مفتی صاحب. جی جی ہم 2-3 بہنیں ہیں, جماعت سے نماز کیسے پڑھیں؟ جماعت سے نماز پڑھنا, صائمہ بہن خواتین آپسی اپنی جماعت کرنے تو یہ مکروہ ہے, لیکن اگر سکھانے کے لیے اگر پڑھنا چاہ رہی ہیں آپ نا, تو ایسی صورت میں طریقہ یہ ہے کہ کتنی بہنیں آپ؟ 4. جی چاروں ایک ہی لائن میں کھڑی ہو جائیں گی. اتنا کمرے کا یا روم کا اتنا بڑا مطلب ہے, ایریا اتنا بڑا ہے جی, تو چاروں کھڑی ہو جائے, ٹھیک ہے. اس میں سے آپ جو ہیں یا کوئی ایک بالشت آگے, چاروں برابر کھڑی ہوں, لیکن جو نماز پڑھائے وہ ایک بالشت آگے رہے. اب دائیں طرف 2 ہوں گے اور آپ کے بائیں طرف جو ہے 1 ہوگا. دائیں طرف 2 بہنیں ہوں گی اور بائیں طرف 1 بہن ہوں گی, اور آپ ایک بالشت آگے ہوں گی, ایک بالشت, اور پھر اس کے بعد نماز پڑھائیے. اگر سری نماز ہے یعنی ظہر اور عصر ہے تو صرف آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے, آہستہ آہستہ امام کو پڑھنا ہے, اور پیچھے پڑھنے والوں کو تو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے, یعنی نہ الحمد پڑھنا ہے نہ سورت پڑھنی ہے. اور اگر جہری نماز ہے, مثلا مغرب کی, فجر کی, عشاء کی, تو ایسی صورت میں آپ کو نیت باندھنے کے بعد الحمد آپ کو بھی آہستہ, وہ ثنا آپ کو بھی آہستہ پڑھنا ہے, بہنوں کو بھی آہستہ پڑھنا ہے, اور الحمد کو آپ زور سے پڑھیں گی, بہنوں کو خود غور سے سننا ہے, پڑھنا نہیں ہے, اور کوئی صورت میں لائیں گی, اور پھر اس طریقے سے رکوع کر دیں گے, اس طریقے سے نماز پڑھ دی. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی آ گیا. اچھا, اور جی ایک اور. جی پوچھے. جی جس نے 7 بیٹیوں کا نکاح کر دیا اس کا حج ہو گیا؟ میں سمجھا نہیں, دوبارہ کہیے. جی یہ بولتے ہیں جس نے 7 بیٹیوں کا نکاح کر دیا تو اس کا گھر حج پہ ہی ہو جاتا ہے. ہاں, ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے بہن. ہاں البتہ یہ ہے, پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اشراق کی نماز, وہ چاشت کی نماز پڑھے اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو, پیار بھری نگاہ سے دیکھ لو, امی کو دیکھ لو یا ابو کو دیکھ لو, تو ہر نگاہ پر اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. جو ہم حج کرتے ہیں یہ فضیلت کے باب میں, کوئی یہ سوچا کہ میں حج نہیں کرنے جا رہا, وہ فرائض ہے. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس کے پاس پیسوں کی وجہ سے حج عبادت فرض ہو چکی, اور یہ جو ہے فضیلت والی چیز ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ پر دیکھنے پر اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا.
یہ جو ہم فرض والا حج کریں گے نا تو اس کے پتہ نہیں وہ قبول ہوا بھی نہیں ہوا، لیکن ماں باپ کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اللہ تعالی ایک مقبول یعنی ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہو وہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا میں بار بار محبت کی نگاہ سے شفقت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھوں تو کیا اللہ ہر نگاہ پر مجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو جتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ ہر نگاہ پر تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ تو یہ والی جو ہے 7 بیٹیوں کا نکاح کرنے پر اس کا خود بخود حج ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بھی حدیث میں بات نہیں مجھے ملی اور نہ ہے۔ جی